الحمدللہ رب العالمین. کہ انسانیت کی معراج علم میں ہے. کس میں؟ اور پھر حضور نے دعا بھی فرمائی، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، مولا مجھے کائنات کی تمام چیزیں اس طرح دکھا دے جس طرح وہ ہیں. اب حضور نے جو چاہا، یہ اصل میں وہ فطرت پکار رہی تھی، جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. ساری کائنات کو عالم بنایا. کچھ یاد ہے کیا بنایا؟ ساری کائنات کو اور انسان کو عالم، جاننے والا، اور ساری کائنات کو جاننے کا وسیلہ بنایا. اور خود کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ تو جس طرح کائنات کی فطرت عالم ہونا ہے، تو انسان کی فطرت بولیے عالم ہونا ہے. اس لیے انسان کی فطرت میں تجسس ہے، جاننے کی خواہش ہے. تھوڑی سی بات ہو جائے نا تو پوچھتا پھرتا بھی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، حالانکہ اس سے وہ متعلق بھی نہیں ہوتی، پھر بھی اسی تجسس کی وجہ سے یا آپ کے اخبار بکتے ہیں، رسالے بکتے ہیں، چینل چلتے ہیں، موبائل مصروف رہتے ہیں. تو اصل میں اس کے پیچھے وہ انسان کی جو فطرت ہے، اللہ پاک نے اس کی فطرت پہ رکھا ہے جاننے کا شوق، تجسس. تو ساری کائنات کی فطرت کیا ہے کہ وہ عالم ہے. انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ، اور آمنہ کے لال میں فطرت مکمل ہو گئی. فطرت مکمل ہو گئی تو گویا حضور کی شخصیت میں جاننے کا شوق بھی بولیں، تجسس بھی اپنے کمال پہ تھا، جاننے کا شوق بھی اپنے کمال پہ تھا. جیسا کہ وہ واقعہ آتا ہے نا کہ مدینہ منورہ میں رات کو دھماکہ ہوا، بڑی زور کی آواز آئی. اب رات کا وقت تھا، دھماکہ ہوا تو سارے لوگ ڈر گئے. کچھ دیر گزری تو پھر لوگوں نے دروازے کھولے، پھر ایک نکلا، پھر دوسرا نکلا، پھر تیسرا نکلا کہ دیکھیں بھی یہ دھماکہ کیا ہے. پھر وہ اکٹھے ہوئے، پھر جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف، شہر کے اس طرف چلے، باہر کی سمت میں آئے. اب سوچ رہے ہیں کہ آگے بڑھیں، تو کیا دیکھا کہ جس طرف سے آواز آئی تھی حضور گھوڑے پہ سوار اس طرف سے واپس آ گئے، اس طرف سے. تو حضور نے فرمایا بھی تسلی رکھیں، کچھ نہیں ہوا، جاؤ جا کے آرام کرو. اب اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ حضور کس لیے گئے تھے؟ بولیے جاننے کے لیے کہ بھی یہ واقعہ. تو حاکم وقت کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے. کیوں بھائی؟ حالانکہ خطرے والا کام تھا، نقصان ہو سکتا تھا، ہلاکت ہو سکتی تھی، مگر آقا نے شہر کو اکٹھا نہیں کیا. بولیے اکیلے چل پڑے، حاکمانہ شان بھی دکھائی اور لا خوف علیہم یہ شان بھی دکھا دی. تو حضور کی ذات میں تجسس کمال تک پہنچ گیا. تو پھر کائنات کو دیکھنے کا شوق بھی کمال پہ پہنچ گیا. جب کائنات کو دیکھنے کا شوق کمال پہ پہنچا تو پھر بنانے والے کو دیکھنے کا شوق نہیں پیدا ہوگا. بولیں، کیونکہ معلوم تو وہ ہے، اصل معلوم. تو پھر اللہ پاک نے اس رات میں حضور کے اس شوق کی تکمیل فرما دی. فرمایا محبوب، جب تیری ذات میں نبوت کامل ہو گئی، رسالت بولتی جائیں، پیغمبری، میرا پیغام، دین، ہر انسانی صفت اور کمال جب تیرے وجود میں کامل ہو گئی، تو اب تیرے وجود میں ہم علم کو بھی کامل کر دیں گے، مشاہدے کو بھی
اور پھر کائنات کہے گی اگر نبی تیرے جیسا کوئی نہیں، رسول تیرے جیسا کوئی نہیں، تو سمیع و بصیر بھی تیرے جیسا کوئی نہیں۔ کمال کا دیکھنے والا بھی تو ہے اور کمال کا سننے والا بھی تو ہے۔ ویسے بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ کیا؟ اور یاد رکھیں ایمان کا بیسیکلی تعلق عمل سے نہیں، علم سے۔ کس سے؟ اس لیے علم پہلے ہے، عمل بعد میں۔ ایمان پہلے ہے، عمل۔ تو ایمان از قبیل علم ہے، از قبیل، مگر ہر علم نہیں، ایسا علم جو ہر قسم کے شک سے پاک ہو اور مکمل اس پہ کیا ہو، اسے کہتے ہیں ایمان۔ کیا کہتے ہیں؟